شہر قائد میں قیامت خیز گرمی پارہ 43 ڈگری تک پہنچنے کا امکان، شدت 49 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیش گوئی، طبی ماہرین کا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ، سر کو ڈھانپ کر رکھنے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں 2 روز تک شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا، گرم ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لوکل کونسلز کے ملازمین کی تقرر و تبادلوں اور بھرتیوں پر پابندی، لوکل کونسلز میں جاری بھرتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ میں لوکل کونسلز کا بجٹ بڑھانے کی نوید سنا دی۔ لوکل کونسلز کے ملازمین کی تنخواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کا عزم، مراد علی شاہ کی سسٹم اپلیکیشن اینڈ پروڈکٹس سندھ بھر میں متعارف کرانے کی ہدایت۔ سسٹم کے تحت لوکل کونسلز کے ملازمین کی تنخواہیں کمپیوٹر کے خودکار سسٹم کے ذریعے منتقل ہوں گی۔ گزشتہ 5 سال میں ہونے والے تقرر و تبادلوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا 5واں کانوکیشن، تقریب میں 367 طلباء و طالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ بہترین کارکردگی پر 18 طلباء میں گولڈ، سلور اور برونز ایوارڈ تقسیم، 2 طالب علموں کو سونے، 7 کو چاندی، 9 کو کانسی کے تمغوں سے نوازا گیا۔ گورنر سندھ، چیئرمین HEC سندھ ڈاکٹر طارق رفیقی بطور مہمان خصوصی شرکت، ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو کی خصوصی شرکت، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ماہرین تعلیم کی بھی شرکت ہوئی۔ انٹر بورڈ کراچی کا بڑا فیصلہ، رواں سال امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال گھروں پر نہیں کی جائے گی۔ انٹر بورڈ انتظامیہ نے جانچ پڑتال کے لیے 10 سینٹر قائم کر دیے۔ چیئرمین انٹر بورڈ کا کہنا ہے 1 سینٹر انٹر بورڈ لائبریری میں قائم کر رہے ہیں۔ نسیم احمد میمن بولے اساتذہ کی تنظیموں کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ماضی کی تلخ تجربے کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا۔ میٹرک کا 28 مئی کو ملتوی ہونے والا پرچہ اتوار کو لیا جائے گا۔ میٹرک بورڈ نے امتحان کی تاریخ بدل دی، 1 جون سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ ناظم امتحانات خالد احسان کہتے ہیں بیک وقت میٹرک اور انٹر کے امتحانات لینا ممکن نہیں۔ صبح کی شفٹ میں سائنس گروپ کا اردو لازمی کا پرچہ لیا جائے گا، دوپہر کی شفٹ میں جنرل گروپ 10ویں جماعت کا عربی، فارسی، حسابات، خانہ داری اور متعلقہ مسائل کا پرچہ۔ سرکاری اداروں میں اربوں روپے اوور بلنگ کا انکشاف، کے الیکٹرک نے 10 سال میں 20 ارب اضافی بلنگ کی۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ کہتے ہیں رواں سال بھی آڈٹ میں 2 ارب سے زائد کی اوور بلنگ ثابت ہوئی۔ اربوں روپے وصولی کے باوجود کے الیکٹرک نے سمارٹ میٹر نہیں لگائے۔ سرکاری اداروں پر اتنی اوور بلنگ ہوئی تو شہریوں کی حالت کیا ہوگی؟ شہریوں کو اوور بلنگ سے بچانے کے لیے حکومت مشترکہ کمیٹی بنائے گی۔ کہ الیکٹرک کی پیداواری صلاحیت 3500 شہریوں کو بل 12000 میگا واٹ کے جاری کیے جاتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کی ناانصافیوں پر مہاجر قومی موومنٹ کا اظہار تشویش۔ آفاق احمد کہتے ہیں ایٹمی بجلی گھر کراچی میں ہے، ان کی بجلی بھی کراچی کو ملنی چاہیے۔ اضافی بل عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ کہ الیکٹرک کے جاری بلوں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کو ہم نمائش کے اوپر پرامن احتجاج کریں گے کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور اضافی بلنگ کے خلاف، اور ہم حکومت سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں اور وہ پرامن احتجاج ایک وارننگ ہوگی حکومت کہ الیکٹرک کی سرپرستی بند کرے اور کراچی کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلنگ سے نجات دلائے۔ بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کیس کا فیصلہ محفوظ، ریمارکس دیے بدقسمتی سے ہم نے لوکل کونسل کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیا، کونسل کو مضبوط ہونا چاہیے، بڑے فیصلے بھی کونسل میں ہونے چاہیے، 10,000 روپے کے بل والوں کو استثنا دیا جائے۔ میئر کراچی کی KMC اور کے الیکٹرک معاہدے پر نظر ثانی کی یقین دہانی، کہا کہ الیکٹرک براہ راست میونسپل ٹیکس سے کٹوتی نہیں کرے گی، ٹیکس کی وصولی کے لیے بلدیاتی کونسل کے ارکان پر مشتمل خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی، 10,000 سے کم بل ادا کرنے والے شہریوں پر ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔
عوام خود والنٹریلی ٹیکس پے کرنے کو تیار نہیں ہے. میں بڑا چھوٹا سا یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو آپ جو سوال اٹھاتے ہیں کسی اپوزیشن کی جماعت, تو سرکار اپنی جیب سے تو وہ پیسے نہیں لگا سکتی, وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کا نظام ہو. سندھ میں بدامنی کے خلاف جماعت اسلامی کی کل جماعتی کانفرنس اے پی سی کی صدارت مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ نے کی. محمد حسین محنتی اور کراچی پریس کلب کے عہدیداران کی بھی شرکت. سیکریٹری پریس کلب شعیب احمد کا صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ. جمعیت اتحاد علماء کے عبد الوحید نے کہا بد امنی کے خلاف سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سندھ ترقی پسند پارٹی کے گلزار سمرو نے کہا سندھ کے لوگوں میں عدم تحفظ کے جذبات پیدا کیے گئے. سوال یہ ہے ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے. مسلم لیگ کاف کے صادق شیخ نے کہا سندھ سے حکومت کے رٹ ختم ہو چکی. جمعیت علماء پاکستان کے قاضی احمد نورانی بولے کراچی میں بھی چند روپے کی خاطر جان لے لی جاتی ہے. ایل پی جی مافیا کی لڑائی کا فائدہ عوام کو مل گیا. فی کلو ایل پی جی کی قیمت میں 70 روپے کی کمی, قیمت 250 روپے سے کم ہو کر 180 روپے ہو گئی. چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز عرفان کھوکر کہتے ہیں لوکل اور امپورٹرز کے درمیان تصادم کی وجہ سے قیمت میں کمی ہوئی. ایل پی جی کی 3 جہاز پورٹ پر پہنچتے ہی پیداواری لاگت کم کر دی گئی. ایل پی جی کا ایک اور جہاز 2-3 روز میں پاکستان پہنچے گا. مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف ملنے کا امکان. فی لیٹر پیٹرول 5 روپے 27 پیسے سستا ہونے کا امکان. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 13 پیسے کم کرنے کی تجویز. مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 2 روپے فی لیٹر کمی کا امکان. قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ حکومت کرے گی.